یہ کہانی ہے ایک ایسی مقتولہ کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی اور جسے دختر مشرق بھی کہا گیا۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فوجی حکومت کے دور میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ان کے 2 بھائیوں شاہنواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کو پراسرار انداز میں قتل کیا گیا اور ان کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں ملا۔ پاکستان کے غریب لوگوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری زندگی بھی پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، مساوات کے لیے اور غریبوں کے لیے وقف ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی شہادت سے 3 ماہ قبل اپنے قتل کی سازش کا انکشاف کر دیا تھا۔ 3 ماہ تک وہ قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارتی رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر انسان کو جو ایک دفعہ جی جاتی ہے، اور یہ زندگی شیروں جیسے جینا چاہیے، گیدڑوں جیسے نہیں، اور سچ کے راستے پر چل کر کے جینا چاہیے۔ شہادت سے چند دن قبل ایک ای میل میں انہوں نے اپنے ممکنہ قاتل کو نامزد بھی کر دیا، لیکن ابھی تک ان کے قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حامد میر اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ کے اس مقام پر جہاں پر 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو تقریباً 1 سال گزر چکا ہے۔ اس 1 سال کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے۔ محترمہ کی قربانی کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے بہت سے سوالات ابھی تک عوام الناس میں زیر بحث ہیں۔ ان اہم معاملات پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاہنواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا سراغ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر تحقیقات کی جائیں تو قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اس سٹیج سے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ 27 دسمبر 2007 کی سپہر محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی زندگی کے آخری جلسے میں شرکت کے لیے لیاقت باغ آئیں تو لیاقت باغ کے اسٹیج سمیت آس پاس کی عمارتوں پر سرکاری سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردی کے خطرے سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کے بارے میں اسٹیج پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ مکتوم صاحب وہ دور ایک بلیک چیز نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا دور ونڈو وغیرہ تھے، کچھ ہورڈنگ لگی ہوئی تھیں، لیکن مجھے کوئی بلیک چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، ونڈوز ہیں اور بورڈ ہیں، بس نینسی کیپ کا۔ وہاں پہ لیاقت باغ میں انہوں نے سیکیورٹی کا کنسرن کس خاص حوالے سے شو کیا؟ جو بلڈنگز تھی اراؤنڈ لیاقت باغ ویری نیئر، آپ کو پتہ ہے سڑک کے اوپر ہی بڑی اونچی بلڈنگز ہیں، اور جو درخت تھے شیشم کے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کوئی نگرانی ہے یا نہیں ہے۔ اسٹیج پر ان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ایک شخص خالد شہنشاہ کی کچھ حرکات و سکنات نے کئی شکوک و شبہات پیدا کیے۔ خالد شہنشاہ کا تعلق کراچی سے تھا۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی گاڑی میں زرداری ہاؤس اسلام آباد سے ان کے ہمراہ آیا اور حملے کے وقت بھی وہ گاڑی میں موجود تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے کچھ عرصہ کے بعد خالد شہنشاہ کو کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیاقت باغ میں ایک یادگار تقریر کی۔ اور ہمارا ساتھ دو، کیونکہ مل کر کے انشاءاللہ ہم ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو بہت خوش تھیں۔ وہ اپنی گاڑی میں واپس روانہ ہوئیں تو ان کے ہمراہ مخدوم امین فہیم، ناہید خان اور صفدر عباسی بھی موجود تھے۔ لیاقت باغ سے باہر نکلتے ہی ایک مجمع نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ وہ گاڑی کی چھت سے باہر نکل آئیں اور نعروں کا جواب دینے لگیں۔ اس دوران ان پر فائرنگ ہوئی اور پھر ایک دھماکہ ہوا۔ ABC کے 26 حروف ہیں۔ دھماکے کے وقت جلسہ گاہ کے اندر کچھ لوگ ٹی وی انٹرویوز دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف دھماکے کی آواز سنی اور چند ہی لمحوں میں
एम्बुलेंसों के सायरन भी बजने लगे। ये दबा के न्यू एज मूवमेंट ABC करवा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने 12 अहम सवालात खड़े किए जिनका जवाब हासिल किए बगैर उनके कातलों तक पहुंचना मुमकिन नहीं। पहला सवाल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी गाड़ी की छत से बाहर क्यों आई? लियाकत बाग से वापसी के वक्त उनके इर्द गिर्द पुलिस की नफरी कम क्यों हो गई? उनकी गाड़ी को लियाकत बाग से बाएं की तरफ जाना था लेकिन उनकी गाड़ी दाएं तरफ क्यों मुड़ गई? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सर में गोली लगी या उनकी मौत की वजह गाड़ी की छत का लीवर बना? क्या गोली चलाने वाला और धमाका करने वाला एक ही शख्स था? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर एक से ज़ायद अफराद ने फायरिंग की? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोली दाएं तरफ से लगी या बाएं तरफ से? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत इस सानहे में शहीद होने वाले किसी एक शख्स का भी पोस्टमार्टम क्यों ना हुआ? जाए हादसा को फौरी तौर पर किसके हुक्म से धो दिया गया? क्या उनके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्ज़िमान असली हैं? शहादत से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ के नाम एक ख़त में जिन अफराद को अपना मुमकिना कातिल करार दिया था उनके बारे में उन्हें उस वक्त की हुकूमत की तरफ से क्या जवाब दिया गया? अमरीकी सहाफ़ी वुल्फ ब्लिट्ज़र के नाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आखिरी ईमेल की बुनियाद पर कोई तफ्तीश क्यों ना की गई? 27 दिसंबर के हमले में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्रोटोकॉल ऑफिसर असलम चौधरी शदीद ज़ख्मी हुए। वो स्टेज से जाए हादसा तक मोहतरमा बंदा उसके क्या साथ इस स्टेज पर कोई पुलिस के साथ फटा भी हुआ था? ये स्टेज जब चढ़ रही थी ना उस वक्त डॉक्टर सफदर अब्बासी का जो हमारे सेनेटर हैं उनका फटा हुआ था कि लड़कों को वो मार रहे थे बिला वजह। उन्होंने मना किया तो उनसे वो उलझ के सिक्योरिटी छोड़ के चल गए। जब तक कि किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी को छोड़ के जाने का कोई तस्वर आज तक नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसी किसी बंदे को लड़ती है या मना करती है तो उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी छोड़ के नहीं जाते। लेकिन उस दिन ये अफसोस की बात है कि वो छोड़ के चले गए। फिर मेजर इम्तियाज़ जो उस वक्त SSP थे और सिक्योरिटी में थे और डॉक्टर सफदर के जाने के बाद फिर वो वापस आए, जो मैंने समझ करके वापस लाए उनको। 40-45 बंदे जो अकबर होटल की तरफ से आ रहे थे जिनके पास झंडे थे पीपल्स पार्टी के और वो नारे लगा रहे थे, लेकिन उन नारों में वो रिदम और वो बात नहीं थी जो पीपल्स पार्टी के कारकुन का असासा है, वो नहीं थी बात उसमें। उन्होंने इतने ज़ोर से गाड़ी थपथपाई कि बीबी ये समझते हुए कि ये मेरे कारकुन हैं, वो बाहर निकल आई। या अंदर क्या हुआ मुझे नहीं उस बात का पता, लेकिन वो निकल आई बाहर। कायरे को और हाकम अली को और एक मुंडा जुल्फ़कार है हमारा लड़का, फैसलाबाद का क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो तीनों को मैंने किया चूँकि वो कद लंबे थे। इसके बावजूद देखा हाकम अली ने कहा मैं गिर जाऊंगा, मोटा हूँ। मैंने कहा नहीं तेरा कद लंबा है, मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है यहाँ। उसी टाइम को आधे सेकंड की बात है ये, एक फायर किया है किसी ने ऊपर से अपने खड़े साथ से बंदे ने, उसको फॉलो किया है मुख्तलिफ बिल्डिंग से लोग जो भी बैठे हुए थे, उन्होंने फायरिंग की है बड़ी ब्रूटली और बंदे हमारे गिर रहे थे। जब ये उसको ब्लास्ट ने फॉलो किया उस फायरिंग को। तो आप ये कह रहे हैं कि फायरिंग एक तरफ से नहीं 2-3 तरफ से हो रही है? 3 तरफ से हुई है, टैंकी से भी आई है, सामने अकबर होटल से भी आई है, जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ से भी आई है। इब्न रिजवी 27 दिसंबर के जलसे के मुंतजमीन में शामिल थे। उनका बयान भी असलम चौधरी के बयान से मिलता जुलता है। बीबी की गाड़ी आगे बाहर निकल गई, बाहर जैसी निकली है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन लोग थे जिन्होंने बीबी की गाड़ी रोकी पहले। फिर तमाम क्राउड जो आसपास खड़ा था वो बीबी की गाड़ी के चारों तरफ आ गया, लेकिन अचानक बीबी की गाड़ी को राइट हैंड की तरफ मोड़ दिया गया और बीबी की गाड़ी तना थी। तमाम स्क्वाड जो था वो चला गया था। अच्छा, बीबी की गाड़ी यहाँ से गुजरने से पहले यहाँ पे कुछ लोग थे जिनके बारे में आप पुलिस वालों के साथ बहस कर रहे थे, वो क्या मसला था? जी, मैं आपको बताऊं कि जब बीबी हमारे जलसे में शिरकत के लिए एक बहुत बड़े पीछे के जुलूस से चली आ रही थी, तो मैं और अब्दुल कादिर शाहीन सिर्फ यहाँ खड़े हुए थे, इस जगह पे मौजूद थे। हम लोग गेट के पास गए, गेट हमने बंद किया हुआ था, तो पुलिस की जो यहाँ नफरी मौजूद थी, 2 SHO थे, 2 DSP थे और 1 SP था। उसको मैंने बुलाया और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि देखें ये जो अंदर वासा का दफ्तर है, यहाँ 8 से 9 लोग खड़े हैं, मैं अजीब हुलिये के ये कौन है? उन्होंने इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, और वो यही कहते रहे हम चेक कर लेंगे, ये ड्यूटी पे हैं, जबकि वासा वालों का कहना है कि उस दिन हमारे तमाम आदमियों को निकाल दिया गया था यहाँ से। हमारा कोई किस किस्म के आदमी थे जो यहाँ आप कहाँ पे नजर आए वो बंदे? सर इस गेट के अंदर, बिल्कुल इस गेट के अंदर थे वो। 8 से 9 आदमी थे, कोई चादर लिए हुए था, कोई टोपी लिए हुए था, कोई किस की तरह का था। मैंने 3 दफ़ा उनका इशारा इस तरफ किया कि ये अंदर कौन लोग हैं, इनको आप चेक करें। अच्छा, कोई इंतजामिया ने तवज्जो इस पर नहीं दी। हम अभी चेक करते हैं, ड्यूटी पे हैं, चेक करते हैं, बस यही कहते रहे हमसे, लेकिन उस पर कोई इशारा नहीं दिया।
اس کے علاوہ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم کسی چھت پہ کسی آدمی کو نہیں چڑھنے دیں گے، جبکہ ان کو میں نے 2 دفعہ بتایا شاہین قادر کی موجودگی میں کہ وہ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیا پلازا بن رہا ہے، وہاں 2 آدمی عجیب قسم کے بیٹھے ہوئے تھے، چادر لپیٹے، بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی، ان کی 2 دفعہ اس طرح بھی نشاندہی کی گئی، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے اسٹل۔ یہ بالکل غلط ہے کہ بی بی کی ایک آدمی نے فائرنگ کی ہے، کیونکہ بی بی بلاسٹ سے پہلے اندر گر چکی تھی اور فائرنگ کرنے والا لیفٹ پہ موجود تھا، جبکہ بی بی کا زخم جو ہے وہ رائٹ پہ ہے۔ اچھا، یہ آپ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی قابل غور نقطہ بتا رہے ہیں کہ جو فوٹیج ہم نے دیکھی جو دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پر چلی، اس میں جو لڑکا ہے وہ فائر اس طرف سے لیفٹ سائڈ سے کر رہا ہے، جبکہ پتہ لگتا بھی یہی ہے کہ فائر بی بی کو لیفٹ سائڈ سے لگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رائٹ سائڈ سے لگا۔ جی بالکل، آپ نے وہ میڈیکل رپورٹ بی بی کی پڑھی ہوگی، بی بی کی میڈیکل رپورٹ میں بھی یہی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ پہ بی بی کا۔ اچھا، آپ ذرا آئے نا اس اسپاٹ پہ جہاں پہ فائرنگ ہوئی، اگر فائر رائٹ سائڈ سے لگا ہے تو یہاں پہ گاڑی تھی، جہاں پہ تھی گاڑی، تو وہ رائٹ سائڈ سے فائر کہاں سے آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائر جو ہے وہ اس ٹنکی کی طرف سے کہیں سے آیا۔ یہ جو ٹینکی ہے یہاں سے آیا فائر؟ جی اس جگہ سے آیا ہے فائر، یہاں سے بی بی کو جو فائر لگا ہے وہ یہاں پیچھے والا نہیں ہے، یہاں یہ جو چھوٹی چھت ہے اس یہاں سے، جی اس جگہ سے آیا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے جن کے بارے میں آپ نے نشاندہی کی تھی؟ میں 3 دفعہ نشاندہی کی ہے بی بی پولیس والوں کو کہ اندر لوگ 10-12 ہیں، کون ہیں؟ جو لڑکے پولیس نے گرفتار کیے ہیں، نوعمر لڑکے، کیا ان لڑکوں کو آپ نے یہاں پہ دیکھا موقع واردات پر؟ میں نے ان میں سے کسی لڑکے کو یہاں نہیں دیکھا، انہوں نے ثبوت ہی سارے مٹا دیے، کسی ایک شخص کا بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ چاروں طرف جو لوگ تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ سب ثبوت کس نے مٹائے؟ یہاں پہ پانی کس نے مروایا؟ یہ سر اس وقت کی حکومت ہے، پرویز مشرف ہے۔ جائے حادثہ پر موجود کچھ دیگر عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ حملہ آور نوجوان کے ہاتھ میں پستول تھی اور وہ کافی دیر تک موقع پر گھومتا پھرتا رہا، لیکن پولیس نے اسے کچھ نہیں کہا۔ جی جب محترمہ شہید بی بی کے پہ حملہ ہوا اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے تھے، حملے سے پہلے ہم جلسہ ختم ہوا، نماز مغرب کا وقت، ہم نکل آئے، ادھر کھڑے تھے، ادھر جب کھڑے تھے ہم آ کے یہاں پہ لڑکے ضد کرنے کے بی بی آئے گی، ہم بی بی کو دیکھ کے چلتے ہیں، تو اتنی دیر میں ہم یہاں پہ کھڑے، اتنی دیر میں اس گیٹ سے، چھوٹے گیٹ میں ایک لڑکا نکلا، اس لڑکے کے ہاتھ میں کھلا پسٹل تھا، وہ پسٹل لہراتا ہوا اندر سے آیا، اسٹیج کے چھوٹے گیٹ سے نکلا، ادھر پولیس کھڑی تھی، 15-20 پولیس والے لائن میں کھڑے، یہ روڈ پورا لڑکے کے ہاتھ میں پستول تھی اور پولیس دیکھ رہی تھی؟ پولیس دیکھ رہی تھی، پولیس پوری لائن میں کھڑی تھی یہاں پہ، وہ چہل قدمی تیز کرتا رہا، ہم آپس میں بحث کر، چہل قدمی کر رہا تھا پستول والا؟ کر رہا تھا، پولیس والوں کے پاس چہل قدمی کر رہا تھا، پولیس والے اس کا پستول دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے، ہاتھ میں لہراتا ہوا ایسے چل رہا تھا، اور آپ یہاں کھڑے تھے؟ ہم یہاں پہ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے، بحث آپس میں کر رہے تھے، یار یہ لڑکا کون ہے؟ یہ پیپلز پارٹی والوں کو میں تقریباً جانتا ہوں، وہ پیپل پارٹی کا نہیں تھا، اس کے علاوہ یہ اتنا اس کا قد ہی نہیں تھا کہ وہ سیکورٹی گورنمنٹ کی کسی سیکورٹی میں ہو، وہ 4.5 فٹ سے زیادہ اس کا قد نہیں تھا، اور عمر بھی تقریباً 18-20 سال کے درمیان ہوگی، سونا خوبصورت لڑکا تھا، جو بوری چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھی، بال پیچھے، اور جیکٹ براؤن پہنی ہوئی، نیچے براؤن کپڑے پہنے ہوئے نئے جیسے ہوتے ہیں، وہ گھوم رہا تھا ایسے ہی، تقریباً 3-4 منٹ ہم بحث کر رہے تھے اس پہ، اتنے میں پولیس والے، آپ اس لڑکے کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ یہ لڑکا، کہ یہ پستول والا لڑکا کون ہے، کون ہے اور کیوں یہ لہرا کے، اور پولیس والوں میں آپ نے پولیس والوں کو کیوں نہیں کہا کہ آپ اس کو روکیں؟ کیونکہ وہ سیکورٹی کا معاملہ تھا، ہم اس کو کیا نہیں سکتے تھے کہ پولیس والے خود کھڑے ہیں، ہم ان سے کیا، صرف ہم دیکھ کے آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ 27 دسمبر 2007 کے سانحہ لیاقت باغ میں محترمہ بینظیر بھٹو سمیت 25 افراد شہید ہوئے اور جو بچ گئے ان میں سے کئی معذور ہو گئے۔ ان زخمیوں کی گواہی پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے موقف سے بالکل مختلف ہے۔ فائرنگ والا اور آدمی تھا، ایک کے علاوہ بھی تھا، کیونکہ اس کی بھی پشت میری طرف تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا، فائرنگ کرنے والے کو بھی۔ گاڑی پہ 2-3 آدمی، ایک اور آگے بھی چڑھ رہا تھا، جو ان کا گارڈ تھا بینظیر کا بلیک شرٹ میں، اس نے آگے والے کو بھی روکا ہے، پیچھے جو گارڈ تھا اس نے فائرنگ والے کو بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ فائرنگ کرنے والا کوئی اور شخص تھا اور دھماکہ کرنے والے کوئی اور شخص تھے، تو جب دھماکہ ہوا تو یہ میری بازو میں ایک چیز آ کر لگی تو یہ بازو جو ہے وہ اڑ گیا تھا۔ آج جو بھی ہے حکومت ہے مگر بی بی کے بغیر ادھوری ہے، جب بی بی ہوتی ہے تو سارے طبقات اس میں خوش رہتے ہیں،
तो हुकूमत भी सही चलती है। आज जो हुकूमत है वो कोई भी पहले बुलंद दावे करते हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हैं, उनको प्लाट दिए जाएंगे, जो उनके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी, उन्होंने कोई नौकरियां नहीं दी। कुछ ये आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये बीबी के जब वो चलती है तो उसमें आंसू आते हैं, तो जब भी कोई बात करता है तो वैसे ही आंसू आ जाते हैं। तो बीबी का जब केस चलता है तो उसमें यकीनन वो दिल से जो है रोना आता है। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर सईद पपा, मैं बीबी की गाड़ी के बिल्कुल सामने था। पहले मुझे गोली लगी, फिर बीबी साहबा को गोली लगी। आपको गोली कहाँ लगी? पेट में ये लगी थी। उसके बाद मुझे बम ब्लास्ट हुआ, मुझे कोई होश नहीं है। पहले गोली लगी है मुझे, फिर बीबी साहबा को फायर लगे थे। अच्छा, तो आपने जो फायरिंग करने वाला था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, उसको देखा था आपने? हाँ जी, वो शख्स तो हमें नजर आया, उसे रजा रफीक काला खान ने पकड़ा है यूं करके। फिर बमबार ने फौरी तौर पे, ये रजा रफीक काला खान जिसकी पीछे ये इन्होंने उसको पकड़ा है इस तरह करके। तो फौरी तौर पे उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उसके बाद बम ब्लास्ट हो गया, फिर हमें कोई होश नहीं, फिर हम हॉस्पिटलाइज हो गए सारे। अच्छा, जिसने अपने आप को ब्लास्ट किया वो कौन था? वो अलग बंदा है, वो एक एजेंसियों टाइप या जिस तरह इस तरह का बंदा था। वो पीपल्स पार्टी का वर्कर नहीं था, मतलब वो एक जिसने फायरिंग की वो कोई और था, जिसने अपने आप को ब्लास्ट किया वो कोई और था। फायरिंग वाले को तो रजा रफीक ने पकड़ा है ना, जिसने 3 फायर किए इस तरह बीबी के ऊपर, और जिसने अपना बम ब्लास्ट किया वो उससे आगे था, उसने एकदम से बम ब्लास्ट कर लिया। 16 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दुबई से परवेज़ मुशर्रफ को एक ख़त लिखा और कहा कि अगर उन पर कातलाना हमला हुआ तो 3 अफराद जिम्मेदार होंगे। 18 अक्टूबर को मोहतरमा कराची पहुंची तो उन पर हमला हो गया, लेकिन हुकूमत खामोश रही। 27 अक्टूबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी एडवाइज़र रहमान मलिक ने उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह को एक ख़त लिखा और बताया कि एक दोस्त मुल्क की इतला के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर दोबारा कातलाना हमला होने वाला है। इस खत के बाद 6 नवंबर 2007 को वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनके 16 अक्टूबर के ख़त का जवाब दिया और कहा कि आपने जिन 3 पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर अपने शक का इजहार किया है वो दुरुस्त नहीं। 12 दिसंबर 2007 को वजारत दाखिला ने खुद ही रहमान मलिक को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर मुतवक्का हमले की खबर दे दी। 15 दिसंबर को वजारत दाखिला ने एक ख़त में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात की यकीन दहानी करवाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ामात किए गए थे? तकरीबन 1300 के करीब पुलिस वाले डिप्लॉय किए गए उस वेन्यू पे, जिन्होंने पूरे वेन्यू को टेक्निकली स्वीप किया, स्टेज को स्वीप किया, बुलेट प्रूफ रास्ट्रम था उधर, 3 सिक्योरिटी गेट लगाए गए जिनके थ्रू 100% लोगों को अंदर लाया गया। 2 दिन पहले इस पूरे को स्वीप करके कार्डन पुलिस ने कर दिया कि इसके अंदर कोई किसी के दाखिल होने का इम्कान ना हो। जो साथ वाली बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर भी ये गनमैन पुलिस के खड़े हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, बीबी साहिबा को सिक्योरिटी नहीं मिली। जो हमने सिक्योरिटी की 25, जब आप कहते हैं ना कि रहमान मलिक सिक्योरिटी इंचार्ज है, तो उसने 25 ख़त लिखे हैं उस ड्यूरेशन में कि हमें इस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, इस किस्म की हमें थ्रेट है। और ख़ास करके जब एक दफ़ा एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है तो हमारी एक पोजीशन रही है कि सिक्योरिटी असिस्टेंस पूरी नहीं थी। ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग से निकलकर बाएं की तरफ ग्वाल मंडी की तरफ जाना था, लेकिन वो दाएं तरफ मरी रोड की तरफ चली गई। मीर साहब ये है कि ये जो रास्ता जब हम बाहर निकले ना तो हमारा रास्ता लेफ़्ट तय था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बकौल जो तंजीम है यहाँ की, उन्होंने हमें बताया था कि आप लेफ़्ट निकल के ग्वाल मंडी के नीचे से चले जाएंगे सीधे सदर से एयरपोर्ट से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हमारा रास्ता लेफ़्ट था, राइट था नहीं। ये पुलिस की गाड़ियों से बंद किया हुआ था, जिसमें ना ड्राइवर था ना उनमें कोई बंदा था, कुछ नहीं था उनमें, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी बस। इस रास्ते को पुलिस की गाड़ियों के जरिए बंद किया गया, इस रास्ते को बंद चले गए, उस तरफ निकाला गया ना उस तरफ। जैसे ही वो राइट की तरफ मुड़ी तो उन पर हमला हो गया। यहाँ पर हम लेंगे एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सत्ताईस दिसंबर 2007 के सानहे के जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे गुफ्तगू के बाद ये साबित होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर एक तरफ से फायरिंग नहीं हुई, बल्कि उन पर कम से कम 3 मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की गई। और ये जो लियाकत बाग रावलपिंडी की एंट्रेंस पर पानी की टैंकी है, इस पानी की टैंकी से भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर फायरिंग की गई।
آپ یہاں پہ کھڑے تھے بالکنی میں, تو گولیوں کی آواز آپ کو کس طرف سے آئی؟ اس طرح پتہ لگ رہا تھا کہ اس طرف سے بھی گولی آ رہی اور یہاں اوپر سے بھی کوئی گولی کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے, یعنی کہ آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ گولیاں اس طرف سے بھی آ رہی ہیں؟ اس طرف سے بھی آ رہی ہیں بالکل. یہ اوپر یہ بلڈنگ جو بنی زیر تعمیر پلازے کی چھت سے اس طرف سے بھی کوئی آواز آ رہی تھی, ادھر سے بھی آ رہی تھی جی آواز آ رہی تھی. فائرنگ آس پاس کی بلڈنگ سے بھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیکٹ ہے کہ بی بی کو اس زخم کے علاوہ کوئی زخم نہیں. جی ٹھیک ہے, اور کوئی فارم بعد میں تو اسی انکنفرمڈ رپورٹس جتنی بھی ہو سکتی ہیں. انویسٹیگیشن نے کوئی اسٹیبلش نہیں کیا, نہ ہماری انویسٹیگیشن نے نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے, کہ جی کوئی اور بھی فائر ہوا ہے وہاں پہ. اس جلسے سے ایک رات پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج کے ساتھ ملاقات ہوئی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں, اور اس ملاقات میں انہوں نے ان کو سیکورٹی تھریٹس کے بارے میں بھی بتایا. اگلے دن جب جلسہ تھا تو کچھ آپ کو انڈیکیشن ملی کہ بی بی کو آئی ایس آئی کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے؟ نہیں جی, ہمیں تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اس قسم کی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی. اب وہ ڈی جی آئی ایس آئی ملے ہیں یا نہیں ملے وہ میں تو کچھ نہیں بتا. یہ بھی آپ کو نہیں تھا پتہ؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں پتہ, اس لیے کہ میں 12:30 بجے یا 11:45 بجے کے قریب ہم پشاور سے واپس آئے تھے, اور بی بی نے مجھے کہا ناہید میں بہت تھک گئی ہوں, اور میں ریسٹ کرنے وہ اوپر چلی گئیں, اور میں وہاں سے سیدھی لیاقت باغ چلی گئی جہاں ہم لوگ جلسے کے ارینجمنٹس دیکھ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, کس وقت کوئی آیا یا گیا, اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں. ان کا ورژن ہے کہ انہوں نے آ کے بی بی صاحبہ سے یہ بات کی کہ سیکیورٹی ایک تھریٹ ہے. جی, وہ میری نظر میں تو وہ پولیٹیکل بات کرنے آئے تھے. جو میری انفارمیشن ہے تو پالیٹکس پہ بات ہو رہی تھی, جس پہ بی بی نے اس کو کہا کہ میں نہیں مانوں گی اگر مجھے کیوں نہیں نظر آتی, مجھے پاکستان کے جلسوں میں کیوں نظر نہیں آتی, اور اگر آپ نے ریزلٹس کے ساتھ کھیلا تو میں نہیں مانوں گی رزلٹ. اب یہ سوال اہم ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو گاڑی کی چھت سے باہر کیوں آئیں؟ رائٹ سائڈ کی ونڈو کے پاس ناہید خان تھی, لیفٹ سائڈ کی ونڈو کے پاس میں تھا. گاڑی چلی, ابھی گاڑی چلی تھی تو ناہید بیوی نے محترمہ کو بتایا کہ میاں نواز شریف کی پارٹی کا کوئی جلوس جا رہا تھا جس پہ فائرنگ ہوئی ہے اور کچھ لوگ مر گئے ہیں. وہ بہت اس پہ مطلب پریشان تھیں اور کہا کہ مجھے بات کراؤ میاں صاحب سے. ناہید خان ملا رہی تھیں میاں صاحب سے نمبر, اتنے میں دروازے پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ نعرے بازی شروع ہو گئی. باہر لوگ کھڑے تھے. جب پارٹی کے نعرے اور محترمہ کے حق میں نعرے لگ رہے تھے تو توجہ ادھر چلی گئی. پھر دروازہ کھلا تو کافی رش, لوگ ادھر ادھر پھرے ہوئے تھے جیسے ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے آگے. محترمہ نے اندر سے ان کو ویو کرنا شروع کیا. شام کا وقت ہو گیا تھا تو اتنا وہ کلیئر نہیں تھیں, تو اس کے بعد وہ کھڑی ہو کے باہر نکل کے لوگوں کو ویو کر رہی تھیں اور سلام لے رہی تھیں. اتنے میں یہ حادثہ ہو گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گاڑی میں خود ہی کھڑی ہو گئی یا ان کو کھڑے ہونے کے لیے کسی نے کہا؟ پہلے تو اندر سے وہ ویو کر رہی تھیں جی, کسی نے ان کو نہیں کہا کہ آپ کھڑی ہو جائیں. اچھا, لیکن خود انہوں نے کہا. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناہید خان نے بی بی سے کہا کہ آپ کھڑی ہو جائیں, میرا خیال ہے ناہید خان تو بے نظیر بھٹو پارٹی کی چیئر پرسن تھی. ناہید خان صرف ان کی وہی بات کہتی تھی جو وہ خود چاہتی تھی. میں نے نہ کبھی میں کیوں کہوں ان کے وہ کھڑی ہو جائیں, اپنی مرضی سے وہ کھڑی تھیں, اپنی مرضی سے بیٹھتی تھیں, نہ کسی کے کہنے پہ وہ کھڑی ہوتی تھیں نہ کسی کے کہنے پہ وہ بیٹھتی تھیں. شی واز اے پولیٹیکل لیڈر. انہوں نے جتنے زیادہ ان کو تھریٹس ملے انہوں نے اتنا اپنا پبلک ایکسپوجر زیادہ کیا تھا. حادثے کے فوراً بعد اس وقت کی حکومت نے دعویٰ کر دیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی موت گولی لگنے سے نہیں بلکہ گاڑی کی چھت کا لیور لگنے سے ہوئی. وزارت داخلہ کے ترجمان اور راولپنڈی کے جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اس سلسلے میں باقاعدہ بیانات دیے. Unfortunately, one of the lever on the left side, the lever of the sunroof hit her and hit her on her right side, which caused a fracture in her skull, and unfortunately that became the cause of her death. دیکھیے, جو نارملی بلٹ کا زخم ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا زخم ہوتا ہے اور پھر ایک بڑا ایگزٹ وونڈ ہوتا ہے. ہمیں ایک ہی زخم ملا ہے ان کے سارے جسم پر, ایک یہ بڑا سا زخم جو کہ ان کی رائٹ کان کی اوپر تھا, برین اس پہ ہیڈ کے اوپر, اور جو ہم نے ایکس رے کیا ہے اس میں ہمیں نہ کوئی بلٹ نہ کوئی جو شریپنل آپ کہتے ہیں
کوئی چیز ایسی نہیں ملی ہے ایکس رے کے اوپر۔ وہ لوگ جو آخری وقت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، ان کا کہنا ہے کہ محترمہ کی موت گولی لگنے سے ہوئی۔ جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو اسٹریچر پر اٹھا کے بھی ہم نے خود ان کو ڈالا، تو اس وقت میں نے دیکھا، میں نے اس کو اتنے ایگزامینیشن کے انداز میں نہیں لیکن دیکھا میں نے ضرور تھا ان کی رائٹ سائڈ پہ، یہاں پہ کان کے اوپر ان کا۔ تو وہ آپ وہ جو جس طریقے سے بلیڈنگ ہوئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ گولی کا زخم ہو سکتا ہے یا یہ لیور کا زخم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو میرے صاحب یہ ہے کہ یہ تقریباً جتنے بھی لوگ گاڑی کے اندر تھے ان میں سے ایک اب ہمارے میں نہیں رہا، خالد، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، تقریباً سب کا اس بات پہ کنسنسس تھا کہ دھماکہ بعد میں ہوا ہے اور بی بی پہلے نیچے آئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی اور چیز دھماکے کے علاوہ کوئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے بی بی نیچے گرے ہو۔ یقیناً جو ہے نا کہیں سے جو اب تک کے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، گولی کی ضرور آواز آئی، لیکن ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ احساس ہے، ایک میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گولی جو جس طرف سے چلائی گئی ہے، جو آپ کو فلموں میں بھی نظر آ رہی ہو، وہ گولی بی بی کو نہیں لگ سکتی تھی بیکاز ان کے زخم رائٹ سائڈ پہ تھا۔ تو یقیناً یہ گولی کہیں اور سے آئی ہے اور وہ شاید سائلنسر گن کی گولی ہو۔ مطلب انسان جو ہے نا یہ اس پہ بہت سی تھیوریز بنا سکتا ہے اور اس کی یقیناً انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ بھئی کس انداز میں وہ گولی آئی اور کہاں سے گولی آئی اور کیا اس کی ٹریجیکٹری ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بہت سے جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ شواہد شاید اویلیبل نہ ہوں، کہ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی جو ایونٹس ہوئے ان کو پلس جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، پلس جو ساتھ ساتھ جو ایونٹس اس وقت ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس کو اگر ہم اب بھی جو ہے نا صحیح طرح کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی بھی انویسٹیگیشن بہت اچھی طرح ہو سکتی ہے اور بی بی کے قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ معلوم کیا جائے کہ جائے حادثہ کو دھونے کا حکم کہاں سے آیا۔ جائے حادثہ کو ریسکیو 1122 کے عملے نے فوری طور پر دھو دیا تھا۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کرائم سین کو پریزرو کر کے، اس کرائم کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری طرف سے پھیلا ہوا، جہاں بی بی صاحبہ شہید ہوئی ہیں صرف اس گاڑی کے اندر کرائم نہیں ہے، بے شمار لاشیں 4-5 طرف سے ملی ہیں، کچھ بلڈنگوں کے اوپر سے ملی ہیں، کچھ پریس کلب والی سائڈ سے ملی ہیں، کچھ لیاقت ہال کے قریب ملی ہیں۔ پھر جو زخمی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور گولیاں اگر چلانے والا ایک ہی تھا تو باقی گولیاں کس نے چلائیں اور کدھر سے آ گئیں۔ تو یہ پہلا، اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کا اکٹھا ہونا وہاں پہ ضروری تھا۔ دوسرا یہ کرائم سین کو پریزرویشن اس کا ضروری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائے وقوع کو فوری طور پر دھو ڈالنا بھی ایک جرم ہے؟ نہ صرف جرم ہے بلکہ شدید جرم ہے، اور اس جرم کی جو سزا ہے وہ 2001 پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قتل کے جرم کو کوئی اسکرین آف کرنا چاہے گا، کسی جرم کو کوئی چھپانا چاہے گا اور یا کسی کو بے گناہ ملوث کرنا چاہے گا، اس کے لیے بہت شدید سزا ہے۔ تو اس جرم میں تو اس وقت جو راولپنڈی میں ہائی پولیس آفیشلز تھے وہ براہ راست ملوث تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انٹیروگیٹ تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہے، وہ ڈیفینیٹلی انٹیروگیشن ہونی چاہیے۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں سانحہ لیاقت باغ کی جگہ دھونے والے ریسکیو 1122 کے افسران ڈاکٹر تنویر اختر اور ڈاکٹر عبدالرحمان نے بعض اہم حقائق سے پردہ اٹھایا۔ یہ جو گاڑیاں ہیں، انہی گاڑیوں نے جو جائے وقوع تھی اس کو کچھ دیر کے بعد دھو دیا تھا، کچھ آپ کو یاد ہے کتنی دیر کے بعد دھویا تھا؟ وہ ہم نے وہاں پولیس کے جو اس وقت انچارج تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام ایویڈنسز وغیرہ لے لیے ہیں، اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ عقیدت کی وجہ سے یہاں پہ وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا جو بلڈ اور اس طرح کی چیزیں تھیں اپنے منہ پہ اور ادھر ادھر لیپنا شروع کر دی تھیں۔ تو پھر وہاں کے پولیس آفیسر سے پوچھ کے وہاں کا جو فائر بریگیڈ کے عملہ تھا انہوں نے اس کو واش کیا تھا۔ نہیں، کتنی دیر کے بعد؟ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہی آپ نے اس کو دھو دیا تھا۔ ایس پی راول ٹاؤن خرم شہزاد صاحب کے آرڈر سے جائے ثانیہ کو واش کرنے کا کام شروع کیا گیا، اور اس واشنگ میں 2 فائر وہیکلز نے حصہ لیا۔ اس میں ایک فائر وہیکل لوکل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی تھی جس کی سربراہی غلام محمد ناز صاحب کر رہے تھے، اور دوسری فائر وہیکل ریسکیو 1122 کی استعمال کی گئی ہے اس انسیڈنٹ سائٹ کی واشنگ میں۔
रेस्क्यू 1122 ने जिन पुलिस अफसरों के नाम लिए वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, ताहम कुछ अहम सवालात के जवाबात हमने 27 दिसंबर के सानहे के वक्त उस वक्त के निगरान वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज से हासिल किए। ये एक चीज़ थी जो तकरीबन हर आदमी ने नोटिस की, प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने भी नोटिस की, हमने भी ये नोटिस की। चुनाचे मैंने चीफ मिनिस्टर जो इंटरिम गवर्नमेंट थे पंजाब की, उनको भी मैंने कहा कि जी इसकी इंक्वायरी कराएं, और अल्टीमेटली उन्होंने एक इंक्वायरी आर्डर भी की उधर से पंजाब गवर्नमेंट का सेक्रेटरी इंटीरियर, होम सेक्रेटरी जो था, और एक जज उन्होंने लगाया। पुलिस वालों का ये कहना है कि हमने उस जगह को जो एक्सटर्नल एविडेंस हमें चाहिए था वो सारा हमने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके कोई 16-17 आइटम हैं जो उन्होंने बाहर से उठाए, जिसमें ये पीसेस थे सुसाइड बम्बर के, दोनों टांगें उसकी और दोनों बाजू और एक उंगली राइट हैंड की अलहदा थी, हेड उसका, उसके बाद जो गोलियों के खोखे थे, वेपन जो इस्तेमाल हुए, प्लस जो जगह उन्होंने मार करनी थी वो कर ली। तो उनके हिसाब से जो कुछ वो उठाना चाहते थे वो एक्सटर्नली उन्होंने अपना काम मुकम्मल करने के बाद उठा के अपनी तसल्ली कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस जगह को इस तरीके से रखना मुनासिब नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज द रीज़न विच दे गिव, बट नाइदर दैट इंक्वायरी इज़ अपेरेंटली सेटिस्फाइड, ना हमारी उसमें तसल्ली हो। और इसीलिए मैंने इंसिस्ट किया इस पर कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कि अगर कोई किसी ने किसी ख़ास वजह से किया है तो वो भी सामने आ जाए। तो अगर ये लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है या सुस्ती है या गफलत है तो वो चीज़ भी सामने आ जाए। लेकिन इस पे फॉर्मल इंक्वायरी पंजाब गवर्नमेंट ने आर्डर की थी, और मेरा ख्याल है उसके इंक्वायरी की कापी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मौजूद है, वो कंसल्ट करना चाहे कोई तो कर सकता है। जनरल साहब, किसी भी कत्ल के वाक़े की तहकीकात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होती है, तो पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे कंप्लीट हो गई? इसमें देखें, एक मेडिकल रिपोर्ट थी जब वो हॉस्पिटल में गई थी लास्ट टाइम, तो वो एक मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स ने तैयार की थी। वो भी जितने भी डॉक्टर्स ने उनको देखा सबके उस पर दस्तखत थे, वो बेसिस बनी, और ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है पोस्टमार्टम। तो मुझे बताया गया था कि जरदारी साहब जब बॉडी लेने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए हैं तो डीआईजी रावलपिंडी जो हैं उसने उनसे कहा कि जी हम इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, ये लीगल रिपोर्ट है। तो उन्होंने मना कर दिया। उससे पहले पोस्टमार्टम ये इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल फेम की लीडर्स थी, और हो सकता है कि पोस्टमार्टम फैमिली जो है अपने किसी डॉक्टर से कराना चाहे, या कम से कम कोई उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद हो, और दूसरा फैमिली से पूछे बगैर इस किस्म की शख्सियत का पोस्टमार्टम करना मुनासिब नहीं था। तो ये फ़ैसला किया गया कि इंतज़ार किया जाए, जरदारी साहब आ जाएं तो फिर उनसे पूछा जाए। और वो डीआईजी साहब ने मुझे जो कम से कम बताया गया वो ये है कि उन्होंने पूछा था जरदारी साहब से कि जी हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मना कर दिया। जरदारी साहब ने मना किया। पुलिस वाले रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं किसी डॉक्टर को कि आप इस बंदे का पोस्टमार्टम करें, ऑटोप्सी करें, और वो उस डॉक्टर को कहते हैं जो कि इनिशियल इलाज में शामिल नहीं होता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आता। बहुत से सबूत और बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। कुछ शवाहिद अमरीकी सहाफ़ी रॉन सस्किन की इस किताब द वे ऑफ द वर्ल्ड में भी मौजूद हैं। ये किताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद शाया हुई है। इस किताब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली एक गुफ्तगू का हवाला दिया गया है। इस गुफ्तगू का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से क्या ताल्लुक़ है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी किताब रिकॉन्सिलिएशन अपनी शहादत से कुछ ही दिन पहले मुकम्मल की थी। ये किताब उनकी शहादत के बाद शाया हुई, और इस किताब के मुताले से पता चलता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान ताल्लुकात बहुत कशीदा थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 3 नवंबर 2007 के बाद परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से नाफिज करदा एमरजेंसी की इस किताब में बहुत खुलकर मुखालफत की, और
ان کی طرف سے استعمال کیے جانے والے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پرویز مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان شروع ہونے والا ڈائلاگ ختم ہو چکا تھا۔ یہ حقیقت اب کوئی راز نہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو اکتوبر 2007 میں پاکستان واپسی سے روکا گیا تھا۔ ان کی پاکستان واپسی میں امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے اہم کردار ادا کیا اور انہی حکومتوں کی ضمانت پر انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیا، لیکن 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے پرویز مشرف کے ساتھ اپنے ڈائلاگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ I can't see how I can team up with somebody who raises hopes and dashes them, who makes commitments and moves the goalpost. He talked with me about a roadmap for democracy and imposed martial law. He says one thing and he does the opposite. So I don't see how I can get back to talking with General Musharraf. Particularly since I've met civil society and I've met other political parties and none of them are ready to talk with him. So I'm afraid I can't set myself up for breaking the consensus and then finding that the hopes have been dashed. محترمہ بینظیر بھٹو اور پرویز مشرف کے درمیان اختلافات کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان واپسی کے بعد معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ 10 نومبر 2007 کو ججز کالونی اسلام آباد کے باہر محترمہ بینظیر بھٹو نے جو کچھ کہا وہ ناقابل فراموش ہے۔ چیف جسٹس گرفتار ہے، آپ کے احکامات غیر قانونی ہیں، آپ مولانا فضل اللہ کو پوری اجازت دیتے ہیں کہ سوات کو چھین لے پاکستان سے، اور آپ یہاں نیتے ہاتھوں والے آپ کے بھائیوں کے اوپر لاٹھی برسانے چاہتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ میجسٹریٹ صاحب، آپ کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، آپ پولیس والوں کو غلط احکامات مت دیجیے۔ آپ کی حکومت، آپ کی جو صوبائی حکومت ہے جا رہی ہے، آپ کی وفاقی حکومت جا رہی ہے، ظلم کا راج ختم ہونے والا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جیت حق کی ہوتی ہے، حق کی جیت ہونے والی ہے، عوام کی فتح ہونے والی ہے۔ میں وردی والوں کو اپیل کرتی ہوں، جاگو جاگو اس ملک کو بچاؤ، جاگو جاگو اس ملک کو بچاؤ، جاگو جاگو اس ملک کو بچاؤ۔ پولیس والے آپ ہٹ جائیں، راستہ بنائیں، آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں، آپ کو اس دھرتی کو بچانا پڑے گا۔ پولیس والے آپ راستے سے ہٹ جائیں، آپ ہٹیں، آپ راستے سے ہٹیں، آپ غیر قانونی احکامات کو مت سنیے، آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ادھر آئی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے، اور ابھی دیکھو پاکستان کا پرچم عدلیہ کے سر سے نیچے کیا گیا ہے کہ کیا کوئی نہیں بولے گا؟ پاکستان کا پرچم چیف جسٹس کے گھر کے اوپر لہراتا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کے اوپر میرے بھائیوں پرچم ہوتا تھا۔ میں سوال کرتی ہوں کہ وہ پرچم جو انصاف کا پرچم تھا، وہ پرچم جو عدلیہ کا پرچم تھا، اس پرچم کو کس نے نیچے کیا؟ کوئی محب وطن چیف جسٹس کے گھر سے پاکستان کا پرچم نیچے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مادر وطن آپ سے پکار رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے کہ یہ پرچم کا دفاع کون کرے گا، یہ پرچم کو دوبارہ کون لہرائے گا؟ اور میں مادر وطن کو کہنے چاہتی ہوں کہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ عدلیہ کی آزادی تک، عدلیہ کی آزادی تک، آئین کی بحالی تک میں مطالبہ کرتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے سب ججز کو بحال کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے میں رشید احمد سان آف قدرت شاہ جو کہ نوشہر سے تعلق رکھتے ہیں اور اکوڑا ہٹک کا مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں جو کہ بے نظیر کیس میں اریسٹ ہوا ہے۔
अगरचे सर एज ए होल देखा जाए तो रशीद के ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है बेनज़ीर केस में, स्पेशली जो उसका 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ है बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसमें सर उसने कहा था कि वो बिलाल नामी शहर जो कि खुदकुश हमले में बेनज़ीर के केस में इस्तेमाल हुआ था, उसकी सिर्फ उसके साथ मुलाकात हुई है। यह नुक्ता भी अहम है कि पुलिस ने अभी तक किसी ऐसे शख्स से तफ्तीश नहीं की जिसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद अपने कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था। तो उन्होंने कोई ख़त लिखा था परवेज़ मुशर्रफ को, अब मुझे पता नहीं है, उसकी कॉपी कहीं भी नहीं है। जो उन्होंने वो FIR कटवाई है थाना बहादुराबाद में, उसके अंदर भी उस ख़त का रेफरेंस दिया गया है, ये नहीं बताया गया कि कौन लोग हैं उसके अंदर। तो उसमें उन्होंने नाम लिए थे जिसमें मेरा नाम भी था, 4 नाम थे जो उस वक्त सामने आए थे। अरबाब गुलाम रहीम का था और चौधरी परवेज़ इलाही का था, मेरा था, एजाज़ हुसैन शाह का था। तो उसके ऊपर मैंने फिर ये किया था कि उसके बाद वाक़या भी उस दिन हो गया, वो धमाका हो गया, लेकिन वो बच गई उससे। तो लेकिन उसके बाद मैंने उनको एक नोटिस सर्व किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लीगल नोटिस दिया और उसके अंदर मैंने उनसे यही गुजारिश की कि आप इसकी तहकीकात करें, बिल्कुल अगर आपको शक है और अगर आप किसी अदालत में जाना चाहें तो बखुशी जाएं, वगरना अगर आपको अदालत के ऊपर कोई एतमाद ना हो तो फिर अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का एक कमीशन मुकर्रर कर दें, कोई रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल, और आप उसके हवाले से कोई भी तहकीक करना चाहें तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। And I named 3 individuals who I thought were their sympathizers. Now I understand that I could be wrong and my suspicions could be misplaced, but these are the people that I suspect want to stop the restoration of democracy. They want to stop my return because they know in 1993, when Pakistan was on the brink of being declared a terrorist state, I stopped the rise of terrorism, and they know that I can do it again. So I feel that these are the forces that really want to stop not just me, but the democratic process and the will of the people from triumphing. And in terms of these 3 people that you mentioned, were they members of or associated with the government? Yes, well, one of them is a very key figure in security. He's a former military officer. He is someone that has had dealings with Jaish-e-Mohammed, one of the banned groups, with Maulana Azhar, who was in an Indian jail for decapitating 3 British tourists and 3 American tourists. सस्केंड ने जो किताब लिखी है उसके अंदर वो कन्वर्सेशन कोट हुई है जो उन्होंने टेप की हुई थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी का इन्हिसार तुम्हारे रवैयों पे है कि तुम मेरे साथ किस किस्म के पॉलिटिकल ताल्लुकात रखती हो, यानी एक किस्म की धमकी थी। और फिर उसके अंदर उन्होंने मार्क सीगल को जो लिखा तो उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे, यानी तो डाइंग स्टेटमेंट की था ना, 2 दिन पहले के 1 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि अगर मैं मारी गई तो मेरी मौत का ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ साहब होंगे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को तो सर का ताज बना के रखा गया हुआ है क्योंकि वो अमेरिका के पसंदीदा शख्स हैं और उनको बचाया गया है सारे जराइम के बावजूद, और मेरे ऊपर FIR कटती है, तो इसमें दाल में तो बहुत कुछ काला है ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से चंद दिन कबल मार्क सीगल के जरिए अमरीकी सहाफ़ी वुल्फ ब्लिट्ज़र को एक ईमेल भेजी और ताकीद की कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो ये ईमेल दुनिया के सामने लाई जाए। वुल्फ ब्लिट्ज़र ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फ़ौरन बाद उनकी तरफ से भेजी जाने वाली ईमेल CNN पर पढ़कर सुना दी थी। And only now can I reveal to you what I know. This is a story she wanted me to tell the world on her behalf if she were killed. This past October, Bhutto sent an email to her longtime friend in Washington, her U.S. spokesman, Mark Siegel. Addressing the danger she faced in her homeland, Bhutto wrote these words, and let me quote them precisely. "Nothing will, God willing, happen. Just wanted you to know if it does, in addition to the names in my letter to Musharraf of October 16th, I would hold Musharraf responsible. I have been made to feel insecure by his minions, and there is no way what is happening in terms of stopping me from taking private cars or using tinted windows or giving jammers or 4 police mobiles to cover all sides could happen without him." At Bhutto's request, Mark Siegel forwarded that email to me the day he received it back on October 26th.
but he told me I could not report on it unless Bhutto was killed. سابق صدر پرویز مشرف کو شامل تفتیش کیے بغیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دوست ملک کے بادشاہ سے یہ وعدہ کیا جا چکا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ شاید اسی لیے سانحہ لیاقت باغ کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ پہ فیتھ ہے کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اس کا خون خود بولے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس تک پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا۔ قاتلوں تک پہنچنا اتنا مشکل نظر نہیں آتا، اس کے لیے صرف عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ کچھ سیاسی مصلحتوں کو قربان کر کے قانون کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر قانون کو حرکت میں لایا جائے تو قاتل قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حقیقی معنوں میں بالادستی قائم کی جائے۔ کیمرامین رضوان مرزا کے ساتھ حامد میر کو اس اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔